انابت ہے مجھ میں، پہلا درجہ. دوسرا درجہ ہدایت کا تھا، اللہ یہ بھی مجھے حاصل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد تیسرا درجہ استقامت کا ہے، خدایا وہ مجھے دے دے کہ میں تیری عبادت کرتا رہوں. سمجھ میں آئی بات؟ ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہدایت تو ہے فطرتاً اللہ نے ہدایت دی. فطرتاً آپ بھی ہدایت سمجھتے ہیں. بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ اللہ ہی کی ذات. فطرتاً آدمی میں ہدایت رکھ دی کہ گندگی سے نفرت ہوتی ہے، اچھی چیزوں کے ساتھ دل لگ جاتا ہے. ایک یہ فطری ہدایت ہے، اور ایک ہدایت ہے جو اس سے بڑے درجے کی ہے، اور وہ آدمی اپنے قصد اور ارادے سے حاصل کرتا ہے. وہ وہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اتنا زیادہ خدا کی طرف رجوع کرنا کہ وہ ربط القلوب کے درجے میں پہنچائے کہ اللہ اس کا دل تھام لے، اور پھر ارتداد اور کفر کی باتیں اس میں باقی نہ رہیں. تو بندہ اس کی درخواست کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار مجھے وہ مقام عنایت فرما. بہت سی چیزیں مسلمانوں میں جو گم ہو گئی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی گم ہو گئی ہے کہ ہمت نہیں رہی کہ بلند چیزوں کی تمنا کریں. بلند چیزوں کی تمنا نہیں کرتے. بہت بڑا چھلانگ لگا لی تو یہ لگا لی کہ ملینر ہو جائیں بس. اچھا صاحب ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ اس سے بھی بڑی تمنا ہونی چاہیے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں میں نے قدم رکھا ہو اور اس شعبے نے اپنے دونوں شانے میرے سامنے نہ بچھا دی ہوں کہ میں تمہارے سامنے بے بس. کہتے تھے ایک لے دے کے حکومت رہ گئی تھی، وہ بھی مل گئی، اور اب بس جنت کی تمنا ہے. جنت ملے وہ دیکھیں کیسی ہوتی. ہم نے ان کی بات پڑھی تو خیال آیا یہ اتنا باہمت شخص تھا کہ جنت میں پہنچ کے بھی کہتے ہوں گے کہ جنت بس دیکھ لی اب. اور تو وہ اللہ کی ذات کی جو تجلیات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہاں اس ہمت کا جوڑ جا کے بیٹھا ہوگا کہ توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا تھا. اللہ نے انسانوں میں دو جذبے ایسے رکھے ہیں صاحب، کمال کی چیز ہے. تیسرا جذبہ اس کے ہم پلہ کیا، اس کے دور دور تک نہیں. ایک جو انسانوں میں محبت رکھی ہے نا اللہ نے، کیا کہنے اس چیز کی. اور ایک اللہ نے جو مردوں میں ہمت رکھی ہے، اس ہمت کے بھی کیا کہیں. مرد سے مراد ہمت والے لوگ عورتیں ہوتی ہیں، مردوں جیسی ہمت ہوتی ہے، نسلیں سنور جاتی ہیں. اور مرد ہوتے ہیں بظاہر عورتیں بدنام ہیں، اور وہ عورتوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. رات کو اندھیرے میں باہر جاتے ہوئے ڈرتے ہیں اور کپ کپی تاری ہوتی ہے. تو وہ کیا کام ہوگا. یہ ہمت بڑی چیز. اس لیے یہ جو ہے نا اللہ سے دعا کہ پروردگار اس مقام تک پہنچا دے کہ مجھ میں ارتداد کا، کفر کا شائبہ نہ رہے. خدایا تو مجھے اپنے ہاتھ میں تھام لے، بڑی چیز ہے. یہ ہے یہاں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار سیدھی راہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر کیا تو نے انعام. اس پہ ایک 5 کی فگر آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے نیچے چھوٹا سا 6 لکھا ہوا ہے نا. یہ 6 جو ہے، یہ جو چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، یہ در حقیقت 6ٹھی آیت ہے ہمارے نزدیک. امت میں بہت سے افراد جو بسم اللہ کو پہلی آیت نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی آیت وہ اسے یہ مانتے ہیں کہ انعمت علیہم یہ 6ٹھی آیت ہے، اس لیے وہ یہاں رکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکا کرتے تھے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے ہر آیت پر رکتے تھے، اور اس میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انعمت علیہم پڑھ کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے۔ یہ ہم حنفیوں کی دلیل ہے کہ چھٹی آیت یہ ہے، اور غیر المغضوب جو ہے وہ آگے 7ویں آیت۔ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں آپ کو یہ 5 اردو کا نظر آئے گا نا، 5 کی فکر، اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی شمار میں یہ آیت ہے۔ قرآن پاک کا شمار مختلف ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، ہے آپ کے یہاں؟ اس میں دیکھ لیجیے، قرآن پاک کی جو آیات ہیں، کوفہ والوں کا الگ شمار ہے، شام والوں کی الگ گنتی ہے، مدینہ منورہ کے قراء نے الگ گنا ہے، مکہ مکرمہ میں الگ گنا ہے۔ ہر جگہ کے قراء نے قرآن پاک کی آیات کی الگ الگ گنتی کی ہے، اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کسی نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی پڑھتے رہے ہیں، ایسے بھی پڑھتے رہے ہیں۔ تو جو بسم اللہ کو ایک مستقل آیت مانتے ہیں، وہ صراط الذین سے لے کے وَلَضَّالِّينَ تک ایک ہی آیت مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بسم اللہ ہے 7ویں آیت، وگرنہ اگر یہاں رک جائیں تو 8 آیتیں ہو جائیں گی۔ اہل مدینہ کا قول یہی ہے، امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات یہی ہے۔ ہمارے حنفیوں کے نزدیک انعمت علیہم پر رک جاتے ہیں۔ یہ تو تھی قرات کی یا قرآن پاک کی آیات کی بات۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر اللہ آپ نے انعام فرمایا۔ اور اللہ تعالی کا انعام کس پر ہوا؟ سورہ نساء میں اللہ نے کہا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ہم اسے رکھیں گے یا وہ رہے گا ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ اور انعام اللہ نے کیا کیا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور فرمایا ہے کہ 4 طبقے تھے۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے درجے میں فرمایا صدیقین، اور تیسرے میں فرمایا شہداء، اور چوتھے میں فرمایا صالحین۔ ان 4 طبقوں پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو آپ جانتے ہیں۔ صدیق وہ آدمی جس کی فکر کی قوت اتنی بلند ہو کہ اپنی فکر کے اعتبار سے وہ اللہ کی مرضی اور رضا کو پہچانے، وہ صدیق۔ اور شہید جس میں عمل کی قوت غالب ہو، اور صالح جسے دونوں سے کچھ کچھ حصہ ملا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی، رسول اور سید المرسلین تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ان کے بعد پہلی خلافت صدیقیت کی تھی۔ اس سے بکر رضی اللہ عنہ کی سوچ اور ان کی سمجھ بڑی گہری، اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ پہ عمل کا غلبہ تھا، امپلیمنٹیشن انہوں نے اسلام کی اور وہ شہید ہوئے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ صالح تھے، انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فراست کا بھی حصہ ملا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کا جذبہ بھی ملا۔ تو وہ اس طرح سے بھی کہتے ہیں۔ تو 4 گروہ ہوئے۔ تو بندہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار ان کی راہ دے جن پر تو نے انعام فرمایا، فضل فرمایا، اور وہ 4 ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے 2 سلسلے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک وہ افراد جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو بس اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ اللہ سیدھی راہ پہ چلا، بس کافی تھا۔ یہ آدمیوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ آدمیوں سے آدمی بنتے ہیں صاحب، کوئی خود بخود نہیں بن جایا کرتا۔ آدمی آدمیوں کی تربیت کرتے ہیں، انسان انسانوں کو بناتے ہیں۔ کوئی آدمی بھی جس نے اس امت میں کوئی کام کیا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے بنا ہوا تھا۔ اسی لیے جو لوگ کہیں کے بنے ہوئے نہیں نہ ہوتے،
اور کسی سے انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، کسی کی صحبت اور تربیت میں نہیں رہے ہوتے، ان پر دین کے معاملے میں اعتماد بڑی خطرناک چیز ہے. خود بھی ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں. اور جو کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں، بنے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں جوتے سیدھے کیے ہوتے ہیں، بلکہ کھائے ہوتے ہیں اور استری ہوئی بھی ہوتی ہے نا، تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کو واقعی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر جا کر زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور پھر جا کر کہیں تقوی عمل میں پیدا ہوتا ہے، وگرنہ بڑی مشکل. اسی لیے اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ وہ ہم سے مانگتا ہے تو کہتا ہے اللہ سیدھی راہ دے. بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن آگے یہ بھی سکھایا کہ یوں کہو کہ اللہ ان کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یہ ہے بات. حتیٰ کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اپنے مشائخ کی صحبت نہیں پائی ہوتی اور ان کے ساتھ رہے نہیں ہوتے، اور صرف چند دن ذکر اذکار کر کے خلافتیں اور ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، محققین ان کو بھی اس درجے میں نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ نہیں رہا، ان کی صحبت میں نہیں رہا، اس کا کچھ اعتبار نہیں. آپ کے مسائل اور ان کا حل ایک کتاب ہے نا مایوس لدھیانوی صاحب کی، اس کی 10ویں جلد آپ پڑھیے گا، آپ کو اس سے ہماری اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو لوگ محض ذکر اذکار پہ خلافتیں دے دیتے ہیں نا، اور جو اپنے مشائخ کی مجلس میں اور صحبت میں نہیں رہے ہوتے، یہ کمی کتنی دور لے جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے کسی آدمی کو دیکھا نہیں ہوتا. اور اللہ نے انسان کے نفس میں یہ بات رکھی ہے کہ انسان کا نفس سیکھتا ہے. بچوں کو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بچہ گھر میں آ کے کبھی کبھی ایک خاص انداز سے بولنے لگتا ہے، تو ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں ٹیچر جو اس کا ایسے بولتا ہے یہ ایسے بولنے لگا. ہم سب پہ یہ دور گزرا ہے. اسی لیے ادارے چلتے ہیں بڑی شخصیات سے کہ بچوں کو ایک نمونہ چاہیے ہوتا ہے، نمونہ دیکھ کے بچہ اپنے آپ کو بناتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح جب انسان اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں رہتا ہے تو دیکھ کے نفس اس کا محبت جتنی ہوتی ہے وہ چراتا ہے، اس چیز کو سیکھتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسا ادب ہے، کیسا احترام ہے، بیٹھنا کیسے ہے. یہ سب چیزیں تربیت پھر اس طرح ہوا کرتی. سمجھے؟ یہ چیز ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ راہ ان لوگوں کی جن پہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب، نہ راہ ان لوگوں کی غصہ ہوا علیہم ان پر، والضالین، اور نہ راہ ان لوگوں کی جو گمراہ ہوئے. پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ کیا یہ 2 جماعتیں ہیں، 3 ہیں، یا ایک ہی ہے؟ اور دونوں طرح ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ خدایا راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہی لوگ نہ ان پر تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے، موت تک وہ ہدایت کی راہ پر قائم رہے. تو یہ تو ایک ہی ترجمہ ہو گیا، ایک ہی جماعت ہو گئی. اور بعض حضرات اسے 2 کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے فضل فرمایا ہے، نہ ان لوگوں کی راہ، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو 2 جماعتیں الگ الگ ہو گئی. دونوں طرف اکابر ہیں، دونوں طرف مفسرین گئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. دوسری بات اس میں یہ سوچنے کی ہے کہ غضب کس پر ہوا اور گمراہ کون ہوئے. عام طور پہ لکھا ہوا ملے گا کہ یہودی مراد ہیں غضب جن پہ ہوا، اور عیسائی مراد ہیں جو گمراہ ہوئے. لیکن محققین نے اس کی تصریح کی ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگرچہ یہ فرمایا ہو تو ایک مثال کے طور پہ ان 2 قوموں کا ذکر کیا ہے، وگرنہ بہت سے ان کے علاوہ بھی قومیں ہیں جو گمراہ ہوئی اور جن پہ غضب. اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. رازی کہتے ہیں کہ ہر وہ قوم جس کے عقیدے میں تو تھوڑی بہت سلامتی کچھ ہو لیکن عمل کے اعتبار سے گمراہ ہو، وہ ہیں جو مغضوب میں داخل ہیں، جن پہ غضب ہوا. اور جن لوگوں کے عقیدے برباد ہو گئے اور عمل کیسے ہی اچھا ہو، وہ ہیں ضالین میں. بس اس معیار پہ
قیامت تک جتنے آتے رہیں سب حل ہوتے رہیں گے کہ جن لوگوں کا عقیدہ تو درست تھوڑا بہت لیکن عمل میں گمراہی آ گئی، جیسے یہودی اب تک بھی بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں لیکن عمل دیکھ لو، اور جیسے عیسائی کہ ان کا عمل اچھا مگر عقیدہ دیکھ لو کیسا، علیہ باللہ۔ تو یہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تقسیم کی۔ اور آخری بات ہیں تو بہت سی باتیں لیکن آخری بات دیکھیے فرق کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام کیا، سمجھیے گا، راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کی راہ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ فرق آ گیا نا؟ یہ نہیں کہا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو تیری طرف سے گمراہ ہو گئے، نہ، یہ دونوں صیغے جو ہیں مغضوب اور ضالین، اس میں اللہ تعالی نے اپنے ساتھ اس کی نسبت نہیں کی، اور انعمتا میں ہمیں سکھایا کہ ہم انعام کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ اللہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں، اور خاص طور پہ نصفی رحمت اللہ نے اس کو لکھا ہے، نصفی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا انعام، اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہر ایک کے شامل حال ہے۔ تو بندہ کہتا ہے خدایا جن پہ تو نے انعام کیا، اور اللہ تعالی کا غضب اور گمراہی ایسی چیز ہے کہ خدا نے اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کی، کیونکہ اس کی رحمت کی شان بڑی بلند ہے، اس کی رحمت بہت وسیع، اس لیے غضب اور ضال یہ دونوں کو اپنے ساتھ نہیں لگایا۔ اس کے بعد ایک لفظ سکھایا آمین۔ آمین کا مطلب یہ کہ اللہ قبول فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کرتے تھے، اور آمین اور وہ اعوذ باللہ یہ دونوں قرآن پاک میں شامل نہیں ہیں، بندہ اپنے پاس سے اس کو کہتا ہے، چونکہ حدیث میں یہ آیا۔ اگلی سورت شروع کی ہے سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ جو ہے مدنیۃ، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ وہ پہلے بحث آپ کو بتا دی ہے، اب دوبارہ اس کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھو اسی طرح ہوگا، تو جو ناغا ہوگا نا، یہ سورہ فاتحہ کی دعا ہے، یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ مطلب جب آپ دعا کرتے ہیں یا اپنے لیے کرتے ہیں یا ساری امت کی؟ یہ بھی بات ہے۔ دعا تو بظاہر ہے سب لوگوں کے لیے، اور یہ اس لیے سب کا سکھایا ہے کہ انسان خیال میں رہے کہ مجھے دوسروں کے ساتھ مل کے ہی چلنا ہے، کہیں میں اکیلا ہوا الگ ہوا تو میں کہیں اور جا گروں گا۔ اور امام رازی رحمت اللہ نے ایک اور بات لکھی ہے، سوال تو جتنے کرو گے بات اتنی طویل ہو جائے گی۔ امام رازی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار ہم سب کو راہ دے دے، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سارے کے سارے، اور پھر نماز میں یہی پڑھتا ہے۔ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں گویا کہ، یعنی یہ ایسے ہی ہے، گویا کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں میری دعا سنی جائے یا نہ سنی جائے، تو سب مل کے اس بات کو مانگتے ہیں، اگر کسی ایک کی بھی سن لی گئی تو میں بھی اس میں شامل ہو ہی جاؤں گا۔ تو اس لیے بجائے واحد کے صیغے کے جمع کے صیغے استعمال کیے گئے۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کی بحث تو آپ سے ابھی عرض کر دی تھی، ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی نا، یہ دیکھ لیں، جب ناغے ہوں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بحث کیا تھی اور کیا نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں ساری صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن اس کا موزن حصہ، غالب حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور 8ویں رکوع میں اس کے چونکہ گائے کا ذکر آ گیا ہے، اس لیے سورہ بقرہ اسے کہا گیا ہے، یعنی ایسی سورت جس میں گائے کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھتے تھے خود بھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی نام رکھتے تھے، اس لیے اس صورت میں کیا ہے، گائے کا ذکر آ گیا ہے، تو اس لیے اس صورت کا یہ نام ہو گیا الف لام میم۔ یہاں سے اس صورت کو شروع فرمایا ہے، اور الف لام میم جو ہے یہ در حقیقت ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں، بس آسان سی بات۔ ایک بات اور بھی کہہ دیں پھر اس پہ آتے ہیں۔ اس سورہ بقرہ کی فضیلت حدیث میں آئی ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھو، اور سورہ بقرہ کا پڑھنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ برکت کی چیز ہے، اور جو چھوڑ دے گا اس کو حسرت ملے گی، حسرت آئے گی اس میں کہ کاش اس سورت کو پڑھا ہوتا۔ اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے سورہ بقرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 برس میں پڑھا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہی کے بیٹے تھے، کہتے تھے میں نے 8 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تفسیر یعنی پڑھی۔ ظاہر ہے تفسیر مراتب ورنہ تصور بھی جانتے تھے، اور جب سورہ بقرہ انہوں نے پڑھ لی تو اونٹ ذبح کیا، خوشی ہوئی، دعوت کی سب کی کہ سورہ بقرہ پڑھ لی۔ یہ تھا ان لوگوں کا طرز عمل۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم میں سے جو سورہ بقرہ اور آل عمران کی تفسیر پڑھ لیتا تھا ہماری نظروں میں اس کا مقام بڑا بلند ہو جاتا تھا کہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ گائے کی آئی نا بات، ہوتا یہ تھا کہ اس کا سورہ فاتحہ سے ربط ہے۔ ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، فوراً جواب دیا کہ دیکھو ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تم نے ہدایت مانگی تھی، یہ لو ہدایت دے رہے۔ سورہ بقرہ کا تذکرہ اس لیے بھی کیا کہ عربوں میں گائے کی پرستش ہوتی تھی، اور کئی قبیلے گائے کو پوجتے تھے، اور اللہ کے ہاں اسے سفارشی سمجھتے تھے الیاذ باللہ۔ جاہلیت ایسی تھی، اور یہودی بھی پوجتے تھے، یہودیوں نے تو اس وقت بھی پوجا جب بچڑا بنا کے اس کی پرستی شروع کر دی۔ اور عرب یہ کرتے تھے کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو گھاس لے کے، خشک گھاس گائے کی دم کے ساتھ باندھ کے اسے آگ لگا دیتے تھے، تو گائے اس سے چیختی تھی تکلیف سے، تو عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب یہ چیخے گی تو اللہ اس پہ مہربانی کرے گا، بارش نازل ہو جائے گی، کیونکہ خدا کو اس کا دکھ منظور نہیں، الیاذ باللہ۔ اسی لیے عربوں کا ایک شاعر کہتا ہے کہ اجاعل انت ببقورا، تم گائے کو ذریعۃ لک بین اللہ والمطر، اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان بارش حاصل کرنے کے لیے گائے کو وسیلہ بنا رہے ہو۔ یعنی وہ بتاتا ہے کہ تم اتنے بے وقوف ہو لوگو کہ بارش حاصل کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ کوئی اور طریقہ اختیار کرو تم گائے کو تکلیف دیتے۔ عربوں میں یہ رسم تھی تو ہی تو شاعری ہوئی، تو یہ اس طرح کرتے تھے۔ تو یہودی گائے کی پرستش کرتے تھے۔ ہمارے شیخ جو تھے استاد رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ اس صورت میں یہودیوں کا رد آیا، اور اس سے اگلی صورت میں عیسائیوں کا رد آیا، کیونکہ عیسائی جو تھے وہ آل عمران کی پرستش کرتے تھے، حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اور یہ جو آگے گائے جس قوم نے پرستش کی میں اس کی بھی عبادت نہیں کرتا، اور نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں آل عمران کی، اور حقوق انسانوں کے یہ سورہ نساء ہے، میں یہ پورے کرتا ہوں، تو پروردگار تو مجھ پر مائدہ نازل کر، انعام نازل فرما اپنے احسانات کا، اپنی مہربانیوں کا۔ وہ کہتے تھے ان صورتوں کی ترتیب اس طرح بنتی۔ یہ ایک بات تھی جو کہتے تھے آپ سے نقل کر دی۔ الف لام میم سے اسے شروع کیا ہے، اور الف لام میم جو ہے یہ حروف جو ہیں مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی ایسے حروف جن کے بارے میں صحیح ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں معلوم بس، اور اگر کوئی کہے معلوم ہے تو گنجائش اس کی بھی ہے۔ بہت سے حضرات کا دعویٰ ہے کہ یہ علوم اللہ نے انہیں دیے ہیں، بعض حضرات نے یہ لکھا ہے، اور تو اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بھی اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، ان سے پہلے بھی بعض مفسرین، لیکن ہر کوئی یہ لکھتا ہے کہ جو اللہ نے یہ علم دیا ہے وہ لوگوں پر کھولنے کے قابل نہیں ہے۔ جو چیز بھی ہو، ہم تو سیدھی سادی سی بات یہ کہتے ہیں کہ اگر ان الفاظ میں کوئی ایسی ضروری چیز ہوتی جو امت کے لیے ضروری ہوتی تو کبھی بھی ان الفاظ کا علم چھپا کے نہ رکھا جاتا۔ اور عربوں کے ہاں
وہ تو اس تو میں رہتے تھے کہ کوئی چیز ملے قرآن کی تو ہم اعتراض کریں. تو ان کا سٹائل چونکہ ایسے تھا کہ کوئی شاعر بیٹھتا تھا اپنے اشعار پڑھنے تو کچھ الفاظ ایسے ہی پڑھتا تھا جس کا مفہوم وہ خود ہی جانتا تھا. تو اللہ تعالی نے اسی سٹائل اسی ادب کی طرز پہ قرآن کو نازل کیا تاکہ عرب قریب آئیں اور اس سے سنیں. مشرکین مکہ کو توجہ دلانے کے لیے کہ یہ بھی ایک کلام ہے، اسے سنو، کیونکہ اگر یہ خدا کا کلام ایسے الفاظ عربوں کی خود اپنے ادب اور جاہلیت کے ادب میں نہ پائے جاتے تو پہلا لفظ پہلا اعتراض وہ بھی یہی کرتے کہ جی قرآن میں تو ایسے الفاظ ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو تم کیوں اسے کہتے. یہ بھی مفسرین کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ الف لام میم یا قاف یا نون یا اس طرح کے الفاظ اس لیے کیے گئے کہ عربوں کا سٹائل یہ تھا. ایک بات ہمارے اساتذہ کہتے تھے رحمہم اللہ اور بڑی کام کی بات وہ بتاتے تھے اس میں. وہ کہتے تھے کہ شریعت کے کئی ایک احکامات ایسے ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں. مثلا نماز کا پڑھنا، نماز کے لیے وضو کا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، حج پہ جانا، یہ سمجھ میں آتی ہے اس کی حکمتیں کہ کیوں کرنے چاہیے. اور کہتے ہیں کچھ شریعت کے احکامات ایسے ہیں جس کو انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی. مثلا جو امور تعبدی ہیں صرف عبادت کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ آدمی کیوں یہ کام کرے. طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اس کے کئی ایک حکم ایسے ہیں جہاں عقل آدمی کی تھک جاتی ہے. فلاسفہ جو تھے، فلسفی، وہ کہتے تھے کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو وہ پاک ہو ہی نہیں سکتی. مثلا یہ کپڑا ہے، ناپاک ہو گیا. وہ کہتے جب تم نے اس پہ پانی ڈالا تو جو پہلا قطرہ اس کپڑے سے آ کے ملا تھا وہ بھی ناپاک ہو گیا، جو دوسرا قطرہ ملا وہ بھی ناپاک ہو گیا. آپ نے پوری بالٹی بہا دی تو وہ مسلسل بہ رہی ہے نا، تو وہ کہتے تھے اس کے ساتھ جب لگتی جائے گی تو ناپاک ہی ہوتی جائے گی، یہ تو پاک ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ نے رکھ دیا اور دوبارہ جب پانی ڈالا تو یہ تو کپڑا پاک ہی نہیں تھا، پھر وہی چیز شروع ہو گئی. تو وہ کہتے تھے اس لیے ناپاکی پاک ہو ہی نہیں سکتی. تو فلسفیوں کا یہ مسئلہ جب فقہا کے یہاں آیا تو انہوں نے کہا میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک ہونے کا طریقہ بتایا بس وہ کرو اور باقی باتوں کو چھوڑو. یہ اللہ کا حکم ایسے ہی ہے کہ بس 3 مرتبہ دھو لیا تو پاک ہو گئی. ہمیں اس سے بحث نہیں کہ قطرے اس کے ساتھ متصل ہوتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں یا ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، شریعت نے ایسے ہی بتایا. جس طرح شریعت کے احکامات کی یہ 2 قسمیں ہو گئی نا، اسی طرح اللہ کے کلام کی بھی 2 قسمیں ہیں. آپ سورہ آل عمران کا آغاز دیکھیے. یہ ایسی تحقیق کو بتاتے تھے کہ بڑی بڑی تفسیریں آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا مگر اس تقریر پہ حل ہوتا ہے. سورہ آل عمران کا بالکل آغاز دیکھیے 3 پارے میں. سورہ آل عمران 3 پارہ 3 سورت اور آیت نمبر ہے اس کی 7. ملی جی؟ ملی. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے نازل کی آپ پر کیا چیز؟ کتاب، قرآن. منہ، اس میں آیات محکمات، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، عمل کرنے کے لیے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، سمجھو انہیں عمل کرو. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، ماں ہیں. اصل ماں ہی ہوتی ہے نا، بچے اسی سے سارے آگے چلتے ہیں. ہن ام الکتاب، وہ آیتیں جو ہیں اس کتاب کی اصل ہیں قرآن کی. وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٍ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا سمجھنا دشوار ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، شرارتیں کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ چاہتے ہیں کہ ان آیتوں کو سمجھیں، ان آیتوں کے پیچھے پڑ جائیں جو متشابہ آیات ہیں.
آیات کی دو قسمیں ہو گئی نا خدا کے کلام کی، ایک محکم اور ایک متشابہ. اللہ نے خود کہہ دیا، اللہ نے کہا جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، وہ چاہتے ہیں کہ آزمائش قائم ہو، فتنوں میں پڑیں. وابتغاء تاویل، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت انہیں معلوم ہو جائے. وما یعلم تاویلہ، اور ان متشابہ آیات کی اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کی. دیکھا، والراسخون فی العلم، یہاں رک گئے. اور جن لوگوں کو اللہ نے صحیح علم دیا ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، اللہ اگرچہ یہ متشابہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہم سب چیزوں پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکم آیات ہوں یا متشابہ ہوں، دونوں ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نہیں نصیحت اور فائدہ اٹھاتے مگر وہی لوگ جو عقل والے. تو کلام کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک محکم ایک متشابہ. اور اللہ نے کہا متشابہ کے پیچھے وہ بھاگتا ہے جو کوئی فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ایمان والے جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، راسخون فی العلم، راسخون فی العلم جو ہیں وہ کہتے ہیں پروردگار دونوں تیری جانب سے، ہم دونوں کو مانتے. تو صاحب کہتے تھے کہ جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے پاؤں کا ذکر ہے، اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، یہ ساری آیات ایسی ہی ہیں کہ بس اللہ نے جیسے بتا دیا ویسے ہی ہیں، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے. اور وہ اس الف لام میم کو اور ایسے جملوں کو بھی وہ کہتے تھے کہ یہ متشابہ کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، بس ہمارا تو یہ ہے کہ کل من عند ربنا، سب چیزیں ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور راہ دکھاتی ہے ان کو جو متقی ہیں. کل انشاءاللہ پھر اس جگہ سے شروع کریں.